والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں. ان ذمہ داریوں کو کما حق پورا کرنا اپنے فرائض میں داخل ہے، اور اگر ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا گیا تو فرائض میں ادائیگی کی کوتاہی کی بنیاد پر دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی پکڑ کرے گا اور آخرت میں بھی ذلت کا سامنا اٹھانا پڑے گا. اس لیے ان ذمہ داریوں کو ہمیں نبھانا ہے اور خوشگلی کے ساتھ نبھانا ہے، تنگ دلی کے ساتھ نہیں. بھائی خاموش رہیں تو اچھا رہے گا، ایک ہی بولے آپ سب نہ بولیں. تو ان ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا بھی ہے، ان کو پورا بھی کرنا ہے. ان ذمہ داریوں میں بنیادی اور پہلی ذمہ داری تو اپنی ذات سے متعلق ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، کہ ہم پہلے دیندار بن جائیں، ہماری زندگی لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جائے، نمونہ بن جائے. لوگوں کے لیے نہ بنے، کم سے کم اپنی اولاد کے لیے بن جائے، اپنے گھر والوں کے لیے بن جائے. جو لوگ ہمیں ایک آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہماری زندگی آئیڈیل اور نمونہ بنے. تو اپنے آپ کو دیندار بنانا یہ بنیادی ذمہ داری ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، چاہے مرد ہو یا عورت، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بنیادی ذمہ داری جہنم کی آگ سے وہی بچ سکتا ہے، وہی بچ سکتی ہے جس کی زندگی کے اندر دین ہوگا، خدائی احکامات ہوں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جس کی زندگی سجی ہوئی سنوری ہوئی ہوگی، جس نے اپنی زندگی کو زینت دی ہوگی نبی کی سنت سے، جس کے چہرے کا میک اپ خدا کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا، اور جس کا لباس تقویٰ ہوگا، جس کا سرما حیا ہو، اور جس کا وجود شریعت کے سانچے میں ڈھل چکا ہو، جس کی چال سے، جس کے حال سے شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی ٹپکتی ہو، پورا کا پورا وجود دین کے مطابق ڈھل چکا ہو، تو اپنے آپ کو جب ہم دیندار بنائیں گے تو جہنم سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا. ورنہ جہنم جو ہولناک، خوفناک، حیرتناک جگہ ہے، اس کے تصور سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس کو سوچ کر کے کب کبھی آ جاتی ہے. کہنا آسان ہے جہنم،
دوزخ کہنا آسان ہے، لیکن اگر اس کی ذرا گہرائی میں جایا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی بچ نہ پائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ۔ جبرائیل امین گئے، جنت کو دیکھا، وہاں کی رونقوں کو، وہاں کی بہاروں کو، وہاں کی نعمتوں کو، وہاں کے فضا کو، وہاں کے حور و غلمان کو، اور وہاں کے باغات کو، محلات کو دیکھا، تو آ کر کہے اللہ اس جنت کے بارے میں جو بھی سنے گا وہ حتی الامکان اس میں پہنچنے کی پوری کوشش کر ڈالے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت میں باڑ لگا دی ناگواریوں کی، یعنی ان اعمال کی جو طبیعت پر ناگوار ہوتے ہیں، اور ان اعمال کی جن کی طرف انسانی طبیعت لپکتی ہے کہ ان سے بچنا ہے، باڑ لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کہا اب دیکھ کر کے آؤ۔ جبرائیل امین اب گئے، اب جا کے دیکھا جو جنت کو، تو کہ اللہ مجھے خطرہ ہے شاید کوئی بھی نہ سکے۔ یہ جو آپ نے باڑ لگائی ہے چاروں طرف سے، حد بندی کی ہے، اس حد بندی میں شاید کوئی کھڑا اتر سکے جو اس حد بندی کو پورا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور کہا جاؤ جبرائیل جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ جبرائیل امین گئے، دیکھا جہنم کو چاروں طرف سے، اور آ کر کے اللہ سے گزار پیش کی، اللہ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی جہنم کی ہولناکیوں کو، خطرناکیوں کو، اس کے عذابات کو، اس میں پکڑ دھکڑ کو، اور اس کے اندر جو آپ نے سانپ، بچھو اور اسی طریقے سے دیگر عذابات اور طبقات جہنم بنائے ہیں، جو ان کے بارے میں سنے گا شاید کوئی بھی اس میں نہیں آئے گا، ہر ایک بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جہنم کو نفسانی خواہشات کی باڑ دے دی کہ جو نفسانی خواہشات سے بچے گا، جو مرد عورت منچاہی زندگی سے بچے گا، ربچاہی زندگی کو گزارے گا اور شہوتوں کے پیچھے نہیں دوڑے گا، خدائی احکامات کو نہیں توڑے گا، وہ جہنم سے بچ پائے گا، ورنہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے یہ باڑ جب لگائی، اب جبرائیل سے پوچھا جبرائیل جاؤ اور جا کر کے اب جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل امین آئے، دیکھا جہنم کو اور اس کی باڑ کو دیکھا، واپس جا کے اللہ سے کہا اللہ اب تو ایسا لگتا ہے شاید کوئی بچ نہ سکے جو جہنم میں چلا ہے، اب تو لگتا ہے سبھی چلے جائیں۔ اس لیے بچنا آسان نہیں، جہنم کہنا آسان ہے، جنت کہنا آسان ہے، لیکن جہنم سے بچنا اور جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جیسا ہم نے اس کو کھیل سمجھ رکھا ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، اور یہ کوئی کالپنک کہانیاں نہیں ہے جو سنائی جاتی ہیں۔ آپ مسکرات میں سے بہت سوچتی ہوگی یہ مولوی کہانی سناتے ہیں، قصے سناتے ہیں، جنت و جہنم یہ کوئی کالپنک کہانی ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ ڈرانے کے لیے صرف جہنم کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور صرف رغبت دینے کے لیے جنت کو سنایا جاتا ہے تاکہ نیک اعمال کرنے لگے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ وہ حق ہے جو قرآن جو بول رہا ہے، یہ وہ حق ہے جس پر نبی علیہ السلام نے مہر لگا دی ہے، یہ وہ حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جس کی تاکید کی ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام خود گواہ ہے اور آپ اپنی چشمدید گواہی کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جنت و جہنم کی باقاعدہ سیر کی ہے، جنت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آ کر کے پھر امت کے سامنے جنت کی تمام بہاروں کو، وہاں کی رونقوں کو، وہاں کے محلات کو، وہاں کے باغات کو، وہاں کی نعمتوں کو آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ جہنم کو دیکھا، جہنم کی آپ علیہ السلام نے خطرناکیوں کو، وہاں کی ہولناکیوں کو، وہاں کے عذابات کو، خدائی پکڑ کو، ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اور اگر کسی کو شک ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے تو اپنے ایمان کی خیر بنائے، کہ وہ ایمان نہیں اس کے اندر، پھر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بنیادی ذمہ داری آپ سب پر جو عائد ہوتی ہے، ہمارے اوپر بھی عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچایا جائے، اور جہنم سے بچانا بغیر ایمان کے اور بغیر دینداری کے اور بغیر اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے ہوئے، خدائی احکامات کو پورے کیے ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیے بغیر ممکن ہی نہیں۔
اس لیے ذمہ داری میں داخل ہے. اب آپ میں سے ہر ایک غور کرے، اپنے وجود پر غور کرے کہ میرے وجود میں خدا کے احکامات کتنے ہیں، میری زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی ہیں، میرے اندر کتنی حیا پائی جاتی ہے، میرے اندر قرآن احکامات کتنے پائے جاتے ہیں، میں کتنی اللہ کی فرما بردار بندی ہوں اور اللہ کی کتنی نافرمان بندی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، اچھی طرح معلوم ہے. حرام چیزوں کا بھی پتہ ہے، حلال چیزوں کا بھی پتہ ہے، فرائض کا بھی پتہ ہے، واجبات کا بھی پتہ ہے. لیکن یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی طرف، سنن کی طرف طبیعت رغبت نہیں کرتی اور گناہوں کی طرف طبیعت رغبت کرتی ہے. گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ماحول کچھ ایسا بنایا گیا، سماج نے رخ کو اختیار کیا اور غیر قوموں کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں ہر گھر کے اندر وہ بے حیائی اور وہ نظام زندگی بنا جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا. لیکن اللہ کی بندیاں ایسی آج بھی موجود ہے جو اس گندے ماحول میں، متعفن ماحول میں، نہایت ہی عفونت زدہ ماحول کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے، گناہوں سے مکمل طور پر بچی ہوئی ہے. کیا مجال ہے ان کا ناخون کوئی دیکھ لے؟ کیا مجال ہے ان کے چہرے پر کسی کی نظر پڑ جائے؟ کیا مجال ہے ان کے جسم کے خد و خال کو کوئی دیکھ لے؟ کیا مجال ہے ان کی کوئی غیر مرد آواز سن لے؟ یہاں تک احتیاط ان کی ہے کہ غیر مرد ان کی آواز نہیں سن سکتے. اسی ماحول کے اندر ایسی بھی خواتین موجود ہیں اور ایسی بھی موجود ہیں. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ اسٹیج پر ناچنے والی ہیں، ایسی بھی موجود ہیں جو حواس باندھتے ہیں، ایسی بھی موجود ہیں جو اپنی عزت کا سودا کرنے والی ہیں، ایسی بھی موجود ہیں جو اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہیں، اور ایسی بھی موجود ہیں جو اپنے ایمان کو بیچ کر دوسرے کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. انسان جب طے کر لیتا ہے اور نیت پختہ کر لیتا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں پر آنا ہے، اپنی ذمہ داری کو مجھے نبھانا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، تدبیر سجھاتا ہے، سلیقے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، راہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھول دیا کرتا ہے. یہ پہلی ذمہ داری، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اپنی زندگی میں دین لانا. اور دوسری ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، دوسری ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے اندر دینی مزاج پیدا کرنا، دینی ماحول پیدا کرنا، ان کو دین پر لانے کی کوشش کرنا، ان کے اندر دین کی اہمیت، فضیلت اور عظمت اتنی بٹھا دینا کہ وہ دین کو اتنا اہم سمجھے کہ کسی بھی حال میں دین کے سلسلے میں، کسی بھی دینی حکم کے بارے میں کوتاہی کا ارتکاب کرنا ان کے تصور سے بھی باہر ہو. دین کا سودا کرنا تو دور کی بات ہے، دین کے کسی حکم کو چھوڑنا بھی ان کے لیے محال نظر آتا ہو. ان کے لیے بڑے سے بڑا کام کر لینا آسان ہو، لیکن دینی حکم کو چھوڑ دینا ان کے لیے مشکل ہو. کیوں؟ ماں نے، ایک بہن نے ان کے ذہن کے اندر دین کی عظمت کو ایسا پیوست کر دیا ہے، دل و دماغ میں دینی رنگ ایسا بھر دیا ہے کہ وہ رنگ کسی دوسرے رنگ کو قبول نہیں کرتا. اللہ کرے وہ رنگ ہماری نسلوں پہ چڑھے، جس رنگ کو قرآن میں اللہ نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ پہ رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا، کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. ایسا رنگ ہماری نسل پہ چڑھے، ہماری اولاد پہ چڑھے، اور ہماری نرسری کے اوپر ایسا رنگ چڑھے. کیا آپ یہ کوشش کر رہی ہے تو فبیہا و نعمت، اور نہیں کر رہی ہے تو بڑے جرم کا ارتکاب کر رہی ہے، پھر نسلوں کو آپ تباہ کر رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اپنی ساری اولاد کو ملا بنا دو، آپ اپنی ساری اولاد کو حافظ و قاری اور مولوی بنا دو، میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا اپنی اولاد کو دیندار بنا دو. دینی عظمت ان کے قلوب کے اندر پیوست کرو،
وہ دیندار بنے، چاہے دیندار وکیل بنے، چاہے دیندار ڈاکٹر بنے، چاہے دیندار انجینئر بنے، دیندار پروفیسر بنے، دیندار تاجر بنے، دیندار جو ہے ملازم بنے یا دیندار کاشتکار بنے، بنیاد دین ہو، دین کے ساتھ دیگر اعمال کیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی محکمے میں جائیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں، کسی بھی شعبے زندگی میں ہو جاتے ہو، لیکن دین کو مقدم رکھ کر کے، دین کو آگے رکھ کر کے، کہ پہلا مسئلہ دین کا ہے، دین میری زندگی میں ہے تو سب کچھ ہے، دین کے سلسلے میں سودا نہیں کر سکتا۔ ابھی ہمارا ایک بچہ ہے جاننے والا، تو بظاہر دیندار تو نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، لیکن دین کی عظمت اور دین کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، دین کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، تو اس کے سامنے اس کی نوکری لگی 4 لاکھ روپیہ مہینے کی، 4 لاکھ روپیہ مہینہ نوکری لگی، لیکن اس نے کہا مجھے جمعہ پڑھنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے، 2 گھنٹے جمعے کے دن مجھے چاہیے، جمعے کی تیاری کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے، اور جس وقت ہم آفس میں ہوں گے، اگر نماز کا وقت ہو گیا مجھے نماز پڑھنا ہے، قریب مسجد ہے تو مسجد میں جاؤں گا، مسجد نہیں ہے تو وہیں آفس میں نماز پڑھوں گا۔ کمپنی والے اس پر تو تیار ہو گیا آپ نماز آفس میں پڑھنے، لیکن جمعے کے دن آپ 2 گھنٹے چھٹی کر کے جائیں گے، اس پہ تیار نہیں ہوئے، اس نے 4 لاکھ کی نوکری پہ لات مار دی کہ مجھے نہیں چاہیے ایسی نوکری جس میں میرا جمعہ ضائع ہو جائے، میرا جمعہ چھوٹ جائے، قبول نہیں کی، اور 40,000 کی نوکری قبول کی، اس نے 40,000 کی نوکری کی، 4 لاکھ کی چھوڑ دی، کس بنیاد پر؟ کہ دین میرا ضائع ہو رہا ہے۔ ایسے جذبات ہوں کہ 4 لاکھ کی حیثیت کیا، 4 کروڑ 4 ارب کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، اگر جمعہ میرا چھوٹ جاتا ہے، یہ سب کے سب ٹھیکرے ہیں، یہ سب کے سب ردی ہے ہمارے لیے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جمعے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے گا اور عنایت کرے گا، اور اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمتیں ہوگی، وہ اتنی ہوگی کہ 4 کروڑ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں کے اندر یہ عظمت بٹھانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر دین کی یہ اہمیت بٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اہمیت بٹھائیں گے دلوں کے اندر تو یہ بچے آپ کی یقینی طور پر دیندار بنیں گے، اور جس ماحول میں جائیں گے اس ماحول میں دین کو آگے رکھنے کی اور دین کو فروغ دینے کی اور دین کو بڑھاوا دینے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہماری بنیاد دین ہے۔ دنیا کے جو سلسلے جڑے ہوئے ہیں، تجارت کی لائن کے، ملازمت کی لائن کے، کاشتکاری کے لائن کے، یا کسی یا کوئی اور لائن ہماری جڑی ہوئی ہے، یہ سب کے سب بعد میں ہے، یہ سب کے سب دین کو بڑھانے کے لیے ہے، نہ کہ دین کو مٹانے کے لیے۔ کہ اگر کوئی آدمی وکیل بن جائے تو اس لیے بنے کہ ہم اس وکالت کے اندر اللہ کے دین کو آگے کریں گے۔ کوئی جج بن رہا ہے تو وہ دکھائے کہ ایک مسلمان جج ایسا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا تو یہ دکھائے کہ مسلمان ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے، ماسٹر بنا ہے دکھائے کہ مسلمان ماسٹر ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب بچپن میں ماں نے، یہ بھی دودھ پیتا تھا، معصوم بچہ تھا، تھوڑا بڑا ہوا، ماں نے وہ تربیت کی ہے، وہ ذہن سازی کی ہے، وہ بنایا ہے، حلال و حرام کی وہ تمیز دی ہے، قرآن و حدیث کی وہ اہمیت بٹھائی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت دل کے اندر بٹھائی، آخرت کا وہ خوف بٹھایا، جہنم کا وہ خوف بٹھایا، جنت کا وہ شوق بٹھایا، سنتوں کی وہ عظمت بٹھائی کہ وہ کہیں بھی جا کر کے کبھی بھی کسی حال میں اپنی سنت کا، خدائی احکامات کا، قرآن کا اور دین کا سودا نہیں کرتا۔ یہ اس وقت میں ہوگا، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے محترم خواتین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو اللہ کے واسطے سمجھو۔ یہ نوجوان آپ کو جو ملے ہیں، یہ پھول جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، یہ گلدستے جو آپ کو اللہ نے دیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نذرانہ، یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ اور یہ اللہ کی طرف سے انعام جو آپ کو ملا ہوا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اگر آپ نے ان کے ذہن کو دیندارانہ نہیں بنایا اور یہ بگڑ گئے اور یہ پٹری سے اتر گئے اور دینی مزاج ان کا نہ رہا، بلکہ دنیا ان کے ذہنوں پر مسلط ہو گئی اور دل پر دنیا نے قبضہ کر لیا،
اور یہ دنیا دار بن گئے اور دین کی زندگیوں سے نکل گیا، تو محترم خواتین یاد رکھنا کل قیامت کے دن ان بچوں کے ہاتھ ہوں گے، آپ کی گریبان ہوں گے، یہ بچے آپ کو چھوڑیں گے نہیں، یہ بخشیں گے نہیں آپ کو۔ قیامت کے دن اگر وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے، آپ کو گھسیٹ کر جہنم میں اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ اپنے بچوں کو اپنے لیے ذخیرے آخرت بنانے کی کوشش کرو، عذاب آخرت بنانے کی کوشش نہ کرو۔ کہ آپ کے بچے آپ کے لیے ذخیرے آخرت اور اسی طریقے سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ اس وقت بنیں گے جب آپ نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا ہے، اور عذاب آخرت بنیں گے، وبال آخرت بنیں گے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے اگر آپ نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا، دینی سمجھ بوجھ نہیں دی۔ آج عام طور سے خواتین کا بھی مردوں کا بھی ذہن یہ بنا ہوا ہے، اگر بچہ دیندار بن گیا، اگر بچہ مولوی بن گیا، بچہ حافظ بن گیا تو یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، اور کیسے اس کی زندگی گزرے گی، اور پھر یہ پریشان رہے گا روزی اور معاش کے سلسلے میں۔ اللہ کے لیے یہ سوچنا بند کر دو، اپنے ذہنوں سے یہ نکال دو۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب یہ بچہ آپ کے پیٹ میں ہوتا ہے، رحم مادر میں ہوتا ہے، اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اور اس کے اعمال کیا ہوں گے، اور یہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، خوش نصیب ہوگا کہ بد نصیب ہوگا۔ ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت میں لکھ دیا گیا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، کہ ہم نے انسان کے نام اعمال کو گردن کا ہار بنا دیا ہے۔ اس آپ کس بھول میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم بچے کا مقدر بنائیں گے، ہم بچے کا نصیب بنائیں گے، ہم اس کی قسمت کے فیصلے کریں گے۔ قسمت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، یاد رکھنا۔ مقدر اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ سونے کے لقمے کھائے گا، یہ سونے کے لقمے کھائے گا، یہ چٹنی سے روٹی کھائے گا، یہ مخمل کے کپڑے پہنے گا، یہ کھدر پہنے گا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ عزت کی چوٹیوں پہ پہنچے گا یا ذلت کے غار میں پہنچے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ آپ کے ذمے تو تربیت کرنا ہے، مقدر بنانا آپ کے ذمے نہیں، نصیب بنانا آپ کے ذمے نہیں، روزی کھلانا آپ کے ذمے نہیں۔ آپ بھول جاتی ہیں کیا کہ جب آپ کا بچہ گود میں آتا ہے اس سے پہلے ہی اللہ اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا خون جگر اس بچے کو پلوایا کہ نہیں پلوایا؟ حدیث آپ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، جب تم پیدا ہوا تو تیرا حال کیا تھا؟ تیرا حال کیا تھا؟ لال کا سن تختا، دانت نہیں تھے تو کاٹ سکے، لال کا یدن تفتش، ہاتھ نہیں تھے ایسے جن سے تو پکڑ سکے، لال کا رجل تمشی، پیر نہیں تھے جن سے تو چل سکے، اپنے اوپر پیشاب اپنے اوپر پیخانہ کیا کرتا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ جب تو پیدا ہوا تو ہم نے کیا کیا؟ اجر لک عینین، میں نے تیرے دو چشمے جاری کر دیے، ینبیان لک لبنا خالصا، تیرے لیے صاف ستھرا دودھ ان چشموں سے جاری ہوتا ہے، باردن فی الصیف، کہ جو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ، اللہ کی طرف سے غیبی نظام اللہ کی طرف سے بچے کے لیے جاری ہوا۔ بچہ بھی پیدا ہوا ہے اور اللہ نے روزی کا انتظام اس کے لیے کر دیا ہے۔ جب یہ جوان ہوگا، بڑا ہوگا، کہ اللہ اس کو بھوکا مارے گا؟ اب اس کو کھانے کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے اللہ کہتا ہے فَلَمَّا تَرَعْرَاتَ وَقَدَرْتَ وَاشْتَدَّ عَمُرُكَ بَارَزْتَنِي بِالْمَعَاصِي يَعْتَسُ، او میرے بندے، او میری بندی، جب تو جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا، ہڈیاں مضبوط ہو گئی، سینہ چوڑا ہو گیا، جسم میں طاقت آ گئی، او میرے بندے بندی، تو نے کیا کیا؟ بارزتنی بالمعاصی یعتسو، گناہوں سے تو نے میرا مقابلہ کیا۔ اور میرے بندے تجھے کیا ہو گیا؟ اہکذا جزاء من احسن الیک، کہ یہی بدلہ ہوتا ہے اس کا جو تیرے ساتھ احسان کرے۔ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، چھوٹا سا تھا، معصوم تھا، جوان ہوا، اور اب طاقتور جوان ہو گیا تو تو نافرمانی کر رہا ہے۔ اس لیے محترم خواتین یاد رکھو،
آپ کے ذمہ بچوں کی تربیت ہے، آپ کے ذمہ بچوں کی روزی نہیں ہے۔ آپ کا بچہ ایک وقت میں بھوکا رہے، آپ اس کو جو گوارا کر لو، لیکن آپ کا بچہ ایک وقت کی نماز چھوڑے، اس کو گوارا نہ کرو۔ آپ کے بچے کے تن کے اوپر پیوند لگے کپڑے ہو، یہ تو آپ برداشت کرو، لیکن آپ کا بچہ صبح کی تلاوت چھوڑے، صبح کی نماز چھوڑے، صبح کا ذکر چھوڑے، آپ اس کو برداشت نہ کرو۔ یہ برداشت ہو آپ کو کہ آپ کے بچے کا جو بستر ہے وہ گداس گدا نہیں ہے، نرم گدا نہیں ہے، ایک چادر بچھی ہوئی ہے موٹی سی، یہ تو برداشت کرو، لیکن یہ برداشت نہ کرو کہ آپ کا بچہ نبی کی سنت سے برگشتہ ہو جائے، آپ کا بچہ خدائی احکامات کو توڑنے والا بن جائے، اس کو ہرگز برداشت نہ کرو۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے۔ اچھا کھلانا یقیناً اچھی بات ہے، اچھا پہنانا یقیناً اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت ہے اچھی تربیت کی، اس سے زیادہ اہمیت ہے دیندارانہ ذہنیت بنانے کی، اس سے زیادہ اہمیت ہے اللہ کے خوف پیدا کرنے کی، اس سے زیادہ اہمیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کی، اس سے زیادہ اہمیت ہے قرآن کی عظمت دلوں کے اندر پیدا کرنے کی۔ آپ نے بچوں کو کھلانے کو سوچا، پہنانے کو سوچا، اچھے مکان کے لیے سوچا، اچھی گاڑیوں کے لیے سوچا، اچھی ان کی ہیلتھ ہو جائے، آپ نے اس کو سوچا، لیکن اس کو کیوں نہ سوچا ان کی اچھی تربیت ہو جائے، اچھی تربیت ہو جائے، یہ بچے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر پھول بن کر کے مہکنے والے ہو جائیں، سماج کی خدمت کرنے والے، ملت کی خدمت کرنے والے، ملت کے سلسلے میں حساس یہ ہو جائیں، اس کے سلسلے میں کیوں نہیں سوچا؟ تو محترم خواتین، دوسری ذمہ داری آپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند ہو، اور میں نے بارہا کہا یہ مت سوچا کرو یہ بچہ بھی چھوٹا ہے، یہ بچہ بھی معصوم ہے، نہیں، جو معصوم بچہ ہے یہ بھی سب کچھ آپ سے کیچ کر رہا ہے، جو آپ کو کرتا دیکھتا ہے یہی معصوم بچہ بڑے ہو کر کے کرے گا۔ آپ نے جو کچھ اس کے دماغ میں بچپن میں فیڈ کر دیا اور اس کی میموری میں جو کچھ محفوظ ہو گیا، بڑے ہو کر کے بچہ یہی سب کچھ کرے گا۔ اب آپ یہ نہ سوچیں اس کے اندر یہ بری عادت کہاں سے آ گئی، یہ گندی خصلت کہاں سے پیدا ہو گئی۔ آپ نے جو کچھ کیا تھا بچپن میں وہی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے بچوں کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند بھی رہے، اور پھر اللہ سے مانگے بھی۔ تربیت تو کرنا ہی ہے، یہ ذمہ داری میں ہے، لیکن ادھر اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے خاص طور سے آئیڈیل بن جاؤ۔ بچہ نقلچی ہوتا ہے، ماں باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے بچہ اس کی نقل اتارتا ہے۔ چاہے آپ غلط کام کر رہی ہیں یا اچھا کام کر رہی ہیں، بچہ جو دیکھے گا فوراً اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے بچوں کے سلسلے میں فکر مند بھی رہنا، اور ان کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگنا۔ آپ میں سے کتنی ایسی مائیں ہیں جو دو رکعت روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھتی ہو، اس لیے کہ میرے بچے دیندار بن جائیں، میرے بچے نیکوکار بن جائیں، میرے بچے ملت کے خادم بن جائیں، میرے بچوں کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ خیر کے فیصلے کر دے۔ شاید آپ میں سے کوئی ایک خاتون ایسی نہیں ہوگی جو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے صلاۃ الحاجہ کی اپنے بچوں کے لیے مانگتی ہو، شاید باید کوئی ہو۔ اس لیے آج سے طے کر کے جاؤ 5 وقت کی نماز تو پڑھنا ہی ہے، نفلوں میں 2 رکعت آپ کو صلاۃ الحاجہ پڑھنا ہے اپنے بچوں کے لیے، کہ میرے بچے دین کے خادم بنے، میرے بچے آنکھوں کے تارے بنے، میرے بچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے والے بنے، میرے بچے میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے، ایصال ثواب کرنے والے بنے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے مانگو۔ جن خواتین نے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا، اللہ نے ان کو نوازا۔ ارے بھائی خاموش ہو جائیں، کیا ہے شروع کر دیتی آپ لوگ، تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں اور بات پوری ہونے والی ہے۔
تو جن خواتین نے مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے مانگا. آپ سوچو ان کے بارے میں، اتنا لمبا سفر کیا، 90,000 90 لاکھ لوگ ایمان لائے، در پہنچی اماں کو ارداس سنائی، جا کر کے ماں کہنے لگی تیرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. پھر اماں کس کا کمال ہے؟ یہ میرا کمال ہے. میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا تو وضو کر کے، اور میں نے تیرے لیے راتوں میں اٹھ کر کے دعا مانگی ہے. ماں نے دعا مانگی اتنی بڑی، اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لی. شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے دعا مانگی تو اتنے بڑے شیخ بنے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والد اور والدہ دونوں نے دعا مانگی. پہلی رات میں دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا محدث دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے دعا مانگی تو ان کے بیٹے امام احمد بن حنبل 4 مسالک میں سے ایک مسلک کے لینے والے بنے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے دعا مانگی، نابینا پیدا ہوئے تھے، بینائی اللہ سے واپس لے لی. نظام الدین اولیاء کی ماں نے دعا کی، اللہ نے ان کو سلطان الاولیاء بنا دیا. پوری چین ہے، تاریخ ہے جن کی ماؤں نے دعا کی تھی اور جن کی مائیں حساس تھی، فکر مند تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گود سے اولیاء پیدا کیے، قطب ابدال پیدا ہوئے ہیں، دین کے خادم پیدا ہوئے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حامل پیدا ہوئے. تو ایسا نہیں ہے دروازہ ولایت کا بند ہو گیا، یا قطبیت کا دروازہ بند ہو گیا، یا غوث بننے کا دروازہ بند ہو گیا. اب بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. ہمارے ہاتھ تنگ ہو گئے، ہماری زبانیں مانگنے سے چھوٹی ہو گئی. ہم نے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دیا، اور ماؤں نے بجائے اللہ سے اپنی اولاد کے مانگنے کے لیے کچھ اور مانگنا شروع کر دیا ہے. اس لیے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگو، دل کھول کر کے مانگو، اور ان کی تربیت پر خاص دھیان رکھو. یہ دوسری ذمہ داری آپ پر آتی ہے. اور تیسری ذمہ داری آپ پر آتی ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو ممبر ہیں ان کو دیندار بنانا. آپ کا بھائی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے والد ہیں، یا آپ کہیں بیاہ کر کے گئی ہیں، آپ کے سسر ہیں، آپ کی ساس ہیں، آپ کی نندے ہیں. ان کو دیندار بنانا، محبت سے، پیار سے، سمجھا کر کے، رو دھو کر کے، اللہ سے مانگ کر کے، ضد کر کے، جون سا طریقہ ہو اس طریقے کو اپنا کر کے ان کو دیندار بنانا آپ کی ذمہ داری میں داخل ہے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں شادی سے پہلے ان کی زندگی بہت ہی عیار اور مکار والی، بے دینی والی، خدا سے غفلت والی، لیکن ایک دیندار خاتون ان کے نکاح سے جڑ جاتی ہے، ان کی زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے. ہمارے یہاں خود کالونی میں ایک صاحب بتاتے ہیں کہ سن 92 تک میں نے ایک روزہ نہیں رکھا، کبھی قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے. خود بتاتے ہیں ایک روزہ نہیں رکھا. اس وقت ان کی عمر 55-56 سال ہے، کہ ایک روزہ نہیں رکھا. 92 میں شادی ہوئی، بیوی نیک دل تھی، سمجھدار تھی، دیندار تھی، بیوی نے ترغیب دی. 92 کے بعد 93 میں کہتے روزہ رکھنا شروع کیا. اس کا بیوی نے اور ترغیب دی کہ قرآن آپ پڑھ لو. تو چنانچہ گھر میں ایک حافظ صاحب کو بلا کر قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن بھی پڑھ گئے، دیندار ہو گئے، باشرہ ہو گئے. پیشہ حالانکہ ان کا اچھا نہیں، لیکن بیوی کی ترغیب پر قرآن بھی پڑھ لیا. نماز پکے نمازی ہو گئے. اب وہ تہجد گزار ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، اور پھر روزہ رکھنے والے، دین سے محبت کرنے والے، دینداروں سے محبت کرنے والے بن گئے. کس بنیاد پر؟ ایک نیک دل بیوی نے ان کی زندگی کو بدلا ہے. تو آپ بھی اگر طے کریں بدلنے کے لیے، اللہ سے مانگیں، تو کتنوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں. یہ ذمہ داری میں آپ کی داخل ہے، آپ کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے. آپ طے کریں گی، اللہ سے مانگیں گی، اللہ آسان کر دے گا. آپ اس کو مشکل نہ سمجھیں کیسے ہوگا، نہیں، آپ ٹھان لو، اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا. اللہ آپ کو سمجھائے گا کہ کس طریقے سے مجھے کام کرنا ہے، کیسے ان کو راہ راست پڑھانا ہے، کس طریقے سے ان کو دین کا شہلائی پھیلائی اور دین کا سچا سپاہی بنانا ہے. اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا.
اور پھر اس کے لیے میں جیسے کہ بارہا اور تقریباً ہر بار کہا کرتا ہوں آپ سے کہ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کرو، فضائل کی گھروں کے اندر تعلیم شروع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مذاکرے شروع کرو، اور اسی طریقے سے اپنے گھروں کے اندر نبی اسلام کی سیرت کو پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ، گھر والوں کو سناؤ۔ فضائل کی تعلیم جب گھروں میں شروع ہوگی، شدہ اس کے اثرات دلوں پر پڑیں گے، اور پھر گھر والے انشاءاللہ دین پر آنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جتنی مشکلات آئی ہوئی ہیں، آپ سب سے میری مؤدبانہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ آج سے اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر دو، جا کر کے روزانہ 10-15 منٹ کی تعلیم ہو اور پھر سنتوں کا مذاکرہ ہو۔ انشاءاللہ گھروں کا ماحول دھیرے دھیرے بدلے گا۔ گھر کے اندر چاروں طرف موبائل چل رہے ہیں، ٹی وی چل رہی ہے، اور نہ معلوم کیا بلائیں چل رہی ہے۔ اگر تھوڑا وقت اللہ کے دین کے لیے، نبی اسلام کی احادیث سننے کے لیے، اللہ والوں کے واقعات سننے کے لیے، انبیاء کے واقعات سننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سننے اور عمل کرنے کے لیے نکال لیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے گھر کے بے دینی کے ماحول کو دین میں تبدیل فرما دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں یا ربی